السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ شارٹ علمیت کورس کلاس نمبر 89، ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام حج پارٹ 5۔ آج کے اس ٹاپک میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے کل آخری میں رہ گئی تھیں ان باتوں کا تذکرہ آئے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حج میں آنے والے تمام مسائل کو آپ کے سامنے بیان کر چکا، جس میں نے حج کے تمام مسائل، احرام سے جڑے ہوئے مسائل، تلبیہ کا ذکر کر دیا، طواف کا ذکر کر دیا۔ اب آج آپ کے سامنے ذکر آئے گا سعی کا۔ سعی، سین عین یا، سعی۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہیڈنگ اس کے اندر آئے گی آج والے مسئلے میں، سعی کسے کہتے ہیں؟ تو سعی کہتے ہیں صفا سے مروہ تک 7 چکر لگانے کو جو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا سے مروہ کے 7 چکر لگانے کو جو صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ ان 7 چکروں کو، یعنی صفا سے ایک بار مروہ پر گئے، مروہ سے واپس ریٹرن صفا پر آئے، ان 7 چکروں کو ایک سعی کہا جاتا ہے۔ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں صفا پہاڑی کی طرف، اور آپ نے اگر قصص الانبیاء کے میرے بیانات سنے ہوں تو اس میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، تو اسی پہاڑی پر انہوں نے چکر لگائے تھے۔ صفا پر جاتی، وہاں سے پھر اتر کر مروہ میں جاتی، مروہ سے اتر کر صفا پر آتی۔ ایسے انہوں نے جب 7 چکر لگائے تو اللہ رب العالمین نے ان 7 چکروں کو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت بنا دیا، رکن بنا دیا۔ اس کے بنا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو سعی کہا جاتا ہے صفا سے لے کر مروہ تک کے 7 چکر لگانے کو جو صفا پر شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ اب اس کا لکھ لیں حکم کیا ہے، سعی کا حکم کیا ہے؟ تو سعی کا حکم یہ ہے کہ حج اور عمرے کا رکن ہے، حج اور عمرے کا رکن ہے سعی کرنا۔ دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو انسان حج اور عمرہ کرے تو وہ اس کا بھی طواف کرے۔ سعی مطلب چکر لگائے، طواف مطلب چکر لگانا ہوتا ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر دیا کہ اگر چاہیں، اگر یہ عمل آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ اگر آپ حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو سعی کرنا ہوگی، سعی کے اس عمل کو ادا کرنا ہوگا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ لکھیے گا، سعی کا طریقہ کیا ہے؟ سعی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ سارے میں نے آپ کو ایک ایک رکن الگ الگ اس لیے بتا دیا، جیسے میں نے احرام بتا دیا، تلبیہ بتا دیا، طواف بتا دیا، سعی بتا رہا ہوں، تاکہ یہ مسائل آپ الگ الگ جان لیں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو حج اور عمرے کا طریقہ ایک بار پورا ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ سعی کا طریقہ کیا ہے؟ تو سعی کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھے گا۔ اب وہ موقع تو ملتا نہیں کیونکہ پہاڑی تو پیک کر دی گئی ہے، تو جتنی چڑھائی وہاں پر بنی ہوئی ہے اس چڑھائی تک جائے گا، کعبہ کی طرف منہ کرے گا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا۔ ہر چکر میں، 7 چکر میں، صفا پر بھی یہی عمل، مروہ پر بھی یہی عمل۔ صفا پر پہلے اوپر چڑھیں گے، جتنا چڑھ سکتے ہیں، جتنا ممکن ہے وہاں تک جائیں گے، کعبہ کی طرف چہرہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اور کچھ وہ دعائیں جو وہاں پر ثابت ہے مانگنا، ان میں سے ایک دعا تو اوپر کی آیت ہی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ والی آیت پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1905 میں ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1905 میں ایک دعا ثابت ہے کہ جب صفا پر چڑھیں تب بھی یہ دعا پڑھیں، جب مروہ پر چڑھیں تب بھی یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو جب آئیں گے تب آ جائے گی انشاءاللہ. دعا کا ترجمہ سن لیجئے جس میں آپ اسپیشلی آخری ٹکڑا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا, اپنے بندے کی مدد کی اور جماعتوں کو ہروا دیا, یعنی ہرا دیا اور مومنین کو جیت عطا کر دی. تو ایک بندہ مومن جب صفا پہاڑی پر چڑھے گا تو پہلے سب سے پہلے کعبہ کی طرف منہ کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا, آیت پڑھے گا, پھر یہ دعا, اور اس کے بعد اپنی دعائیں مانگنا, رونا, گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا. یہ عمل آپ نے کیا صفا پہاڑی پر. پھر آپ اتریں گے, وادی جو ہے ایک لمبا پٹا بنا ہے جس پر چلنا پڑتا ہے, اتر کر آپ کہاں جائیں گے؟ مروا کی طرف. اب اس بیچ راستے میں گرین لائٹ بنی ہوئی آتی ہے, اس گرین لائٹ پر دوڑنے کا حکم ہے کیونکہ حضرت ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی, تو ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جب آپ صفا سے مروا کی طرف جائیں گے تو بیچ میں ہری لائٹ جہاں تک لگی وہاں دوڑیں گے. پھر مروا پر گئے, مروا پہاڑی پر چڑھے, یہی عمل یہی دعا وہاں پر بھی کریں گے. پھر اتر کر واپس کس طرف آئیں گے؟ صفا کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. پھر صفا پر چڑھ کر وہی عمل کریں گے. تو ایسے کنٹینیو 7 چکروں میں 7 مرتبہ یہ عمل آپ کو کرنا ہوگا, تب جا کر آپ کی سعی مکمل ہوگی. کیونکہ اس میں کئی لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ صفا کے قریب پہنچے اور وہیں سے ٹرن ہو جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے, دعا نہیں مانگتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے, جبکہ یہ سنت ہے, یہ عمل کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنا عمل سنت کے مطابق ادا کرنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے صفا پر چڑھے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی, پھر اتر کر دوڑتے ہوئے مروا کی طرف گئے, وہاں چڑھ کر دعا کی, پھر اتر کر واپس صفا پر آئے, پھر مروا, پھر صفا, پھر مروا, پھر صفا, اور اینڈ میں جا کے مروا پہ آپ کا یہ چکر ختم ہو جائے گا. صفا پر شروع ہوگا, مروا پر ختم ہوگا. یہ 7 چکر جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی. اب نیکسٹ لکھیں گے سعی کی شرطیں کیا ہیں. سعی کی بھی کچھ شرطیں ہیں کیا؟ تو ہاں, سعی کی بھی کچھ شرطیں ہیں. نمبر 1, سعی طواف کے بعد ہوگی. سعی کب ہوگی؟ طواف کے بعد ہوگی. سعی طواف کے بعد ہوگی. نمبر 2, سعی میں ترتیب شرط ہے. ایسا نہیں کہ آپ مروا سے شروع کر لیں, ادھر ادھر ہو جائیں. جب بھی سعی شروع ہوگی صفا سے ہی شروع ہوگی اور مروا پر ختم ہوگی, ترتیب شرط ہے. اور نمبر 3, 7 چکر لگانا ہوں گے. اگر کوئی 6 لگا لے, 5 لگا لے, 4 اور 3 لگا لے تو اس کی سعی ادھوری رہ جائے گی. سعی کو مکمل کرنے کے لیے, سعی کو پورا کرنے کے لیے 3 شرطیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. نمبر 1, طواف کے بعد ہوگی سعی. نمبر 2, ترتیب شرط ہے. نمبر 3, 7 چکر کو ایک سعی کہا جاتا ہے. 7 چکر مکمل کرنے کو ایک سعی کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی سعی کی شرطیں. اس کے بعد آخری عمل ہوتا ہے حلق یا قصر کروانا. جیسے سعی کو آپ نے ہیڈنگ بنایا تھا نا, ویسے ایک اور ہیڈنگ بنا لیجئے گا, حلق یا قصر کروانا. حلق ح لام قاف اور قصر قاف صاد را, قصر, حلق یا قصر. اب جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اپنے عمل کو کرتے کرتے احرام کر لیا, تلبیہ بول دیا, طواف کر لیا, سعی کر لیا, اس کے بعد لاسٹ عمل جو اسے کرنا ہوتا ہے وہ ہے حلق یا قصر. یعنی یا تو گنجا ہوگا یا کٹنگ کروائے گا. یہ 2 عمل آخری ہوتے ہیں. حلق کا مطلب ہے گنجا ہونا, قصر کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ بنانا. دونوں چیزیں جائز ہیں مرد کے حق میں کہ چاہے تو حلق کرائے, کیونکہ حلق افضل ہے. حلق کے لیے اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1728 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اغفر للمحلقین, اے اللہ تعالی گنجے ہونے والوں پر رحم فرما. 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا دی. پھر پوچھا گیا اور کٹنگ کروانے والوں پر, تو کہا اللہ تعالیٰ کٹنگ کروانے والوں پر بھی رحم فرما. صحیح بخاری حدیث نمبر 1728.
حلق کی فضیلت، اور اگر ضرورت ہو تو قصر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر خاتون ہے تو خاتون کو صرف قصر یعنی ایک انگلی کے برابر، ایک پور کے برابر اپنے بال نیچے سے کاٹنا ہوں گے، حج کے بعد بھی اور عمرے کے بعد بھی. حج کے بعد بھی اور عمرے کے بعد بھی. مرد ہے تو وہ حلق کرانا افضل ہے، نہیں تو کٹنگ بھی کرا سکتا ہے. عورت ہے تو صرف اسے انگلی کے پور کے برابر بال نیچے کی طرف سے کاٹنا ہوں گے، جو اینڈ میں چوٹی کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ایک پور بال کاٹ لے اس کے لیے کافی ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، گڑبڑ یہ ہوتی ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں چاہیں تو سمجھ لیں. کئی لوگ ہمارے یہاں سے حجی کینچی ساتھ لے کر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، سر کے 4-5 جگہ سے تھوڑے تھوڑے سے بال نکال کر سمجھتے ہیں قصر ہو گیا. تو یہ طریقہ غلط ہے. کٹنگ کا مطلب ہے کہ پورے سر کے ہر حصے سے بال نکالنا پڑیں گے آپ. ایسا نہیں ایک کونا ادھر سے کاٹ لیا ایک کونا ادھر سے کاٹ لیا ہو گیا قصر. قصر کا مطلب ہے کہ پورے سر سے بال نکلنا چاہیے، ہر طرف سے تھوڑے تھوڑے بال نکالے جائیں گے تب وہ قصر ہوگا. ایک جگہ 2 جگہ سے ذرا سے بال کاٹ لینے کا مطلب قصر نہیں ہوتا ہے. تو باقاعدگی کے ساتھ حلق کرانا افضل ہے. حلق نہ کروا پائے تو قصر ایک آدمی کو کرنا چاہیے. اور یہ حلق اور قصر کروا کر عمرہ کرنے والے کا عمرہ تو یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو طریقہ پھر بتا رہا ہوں، آگے میں انشاءاللہ پورا طریقہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں. مختصر میں حج کا طریقہ اور انشاءاللہ عمرے کا طریقہ. انشاءاللہ میں آپ کو ایک ساتھ وہ چیز بتا دیتا ہوں، حج کا طریقہ کیا ہے اور عمرے کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں آ کر تقریباً حج سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئیں. اب ہم مختصر سے یہ جانتے ہیں حج کا طریقہ. نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے گا، حج کا طریقہ. مختصر انداز میں آپ کو حج کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ مسائل آپ سمجھ چکے ہو، سارے مسائل آپ کے سامنے آ چکے. اب مجھے ڈائریکٹلی آپ کو صرف طریقہ بتانا ہے ایک ساتھ، کیونکہ الگ الگ ہو رہا تھا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں آپ کو پورا حج کا طریقہ بتا دیتا ہوں. تو اب لکھیے حج کا طریقہ. حج کے طریقے میں لکھیے گا، حج کی شروعات ہوتی ہے 8 ذی الحجہ سے. 8 ذی الحجہ سے، یا معذرت چاہتا ہوں ایسا کریں آپ پہلے عمرے کا طریقہ لکھ لیں، کیونکہ ہم لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں انہیں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے پہلے عمرہ لکھ لیجئے پھر حج لکھ لیجئے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. معذرت کے ساتھ آپ پہلے عمرے کا طریقہ لکھ لیجئے مختصر میں، کیونکہ ہم لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں نا، زیادہ تر لوگ ہمارے حج تمتع ہی کرتے ہیں. تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے، تو پہلے عمرہ لکھ لیجئے پھر حج لکھ لیجئے گا تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے انشاءاللہ. تو مختصر عمرہ کا طریقہ. عمرے کے لیے اب پیچھے ساری باتیں تو الحمدللہ آئی چکی ہیں، مختصر شارٹ میں آپ سمجھ لیجئے. میقات سے احرام باندھنا عمرے کا مختصر طریقہ. سب سے پہلے آپ میقات پر آئیں گے، میقات نہیں تو ایئرپورٹ پر پہنتے ہیں، میقات سے نیت کرتے ہیں جیسا آپ کے لیے ممکن ہو. میقات پر آنے کے بعد غسل کر کے صاف ستھرا احرام پہنیں گے. احرام پہننے کے بعد میقات سے نیت کریں گے اور کہیں گے اللہم لبیک عمرتن. چاہیں لکھیں چاہیں سمجھ لیں جیسے آپ کو آسان لگے، چاہیں تو آپ بعد میں بھی نوٹس لکھ سکتے ہیں. مختصر سا انداز عمرے کا یہ کہ سب سے پہلے آپ میقات پر آئے. میقات پر آ کر آپ نے کیا پہنا؟ احرام. اس کے پہلے غسل کر لیا، خوشبو بدن پر لگا لی، اب احرام آپ نے پہن لیا. احرام پہننے کے بعد آپ نے نیت کی اور نیت کے الفاظ کہے اللہم لبیک عمرتن. یہ لفظ جیسے ہی آپ نے بولا اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ پر لاگو ہو گئیں. ان پابندیوں کو آپ کو ادا کرنا ہوگا، جو ساری پابندیاں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب وہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ پہنچیں گے مکہ، تو آپ کا پہلا عمل کیا ہوگا؟ طواف. سب سے پہلے سیدھے حرم میں جائیں گے، طواف کریں گے. حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر اینڈ کریں گے اور طواف کے 7 چکر کو مکمل کر کے ایک طواف مکمل کریں گے. طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنے کے بعد زمزم پیئیں گے. زمزم پینے کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے. پھر سعی کا پیچھے جو پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے پر صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعا مانگ کر سعی شروع کریں گے. صفا سے لے کر مروہ تک 7 چکر لگا کر صفا سے شروع کر کے مروہ پر سعی کا اینڈ کریں گے. اور سعی مکمل ہونے کے بعد
حلق یا قصر، کٹنگ یا گنجے ہو کر آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. یہ عمرہ بڑا شارٹ ہوتا ہے. عمرہ جیسے الحمدللہ ہم لوگ جب وہاں پڑھتے تھے تو عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ کیسے جاتے تھے؟ کلاسز ختم ہونے کے بعد 1 بجے نکلتے تھے، عمرہ کیا 1.5-2 گھنٹے میں اور واپس اپنے روم آ جایا کرتے تھے مدینہ. الحمدللہ 400 کلومیٹر کا سفر تھا، چونکہ وہاں گاڑیاں بڑی تیز چلتی ہے تو زیادہ لمبا وقت لگتا نہیں تھا، پر عمرہ کرنے میں 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا ہے. بڑا شارٹ میں نے آپ کو بتایا. میقات سے احرام پہنے، تلبیہ پکارا، شرطوں کو پورا کیا، نیت کی، وہاں سے آئے، طواف کیا، طواف کے بعد نماز پڑھ کر سعی کی، سعی کرنے کے بعد حلق قصر کیا، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ احرام کھول دیں گے اور حلال ہو جائیں گے. حلال ہو گئے. ہر وہ چیز جو آپ پر احرام کی پابندیاں تھی وہ ساری پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ میں اگر ذہن میں رہ گیا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو انتہائی زیادہ شارٹ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ نے یہ عمل کیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب 8 تاریخ سے اب لکھ لیجئے حج کا طریقہ. حج کا طریقہ، عمرہ آپ کا جب مکمل ہو گیا، آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ حج کا عمل کریں گے. صرف عمرہ کرنے گئے تو عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن اگر کسی کو عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا ہے تو وہ عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا. لیکن اگر کسی کو حج افراد اور قران کرنا ہے تو یہ بات اب آپ کو پتا ہونا چاہیے، پیچھے میں پڑھا چکا ہوں. افراد کرنے والا احرام نہیں کھولے گا، قران کرنے والا احرام نہیں کھولے گا، پہنا ہوا رہے گا 8 تاریخ تک. لیکن جو تمتع والا حج کرنے والا ہے وہ اپنا احرام عمرہ کرنے کے بعد کھول دے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. اب حج کی شروعات ہوتی ہے 8 ذی الحج سے. 8 ذی الحج سے، جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے. 8 ذی الحج جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، تب سے حج کا آغاز ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کر حج کرنے والا مینا کے میدان میں جائے گا. 8 تاریخ کو حاجی پر کوئی بھی عمل نہیں ہے سوائے مینا میں رکنے کے. اب وہ 8 تاریخ کو فجر پڑھ کر مینا میں جائے گا اور مینا جانے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھے گا. انتہائی شارٹ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اگر اتنا خاکہ ذہن میں رہ گیا نا تو آپ کے سامنے پورا حج آ جائے گا انشاءاللہ. 8 تاریخ کو فجر پڑھ کے آپ مینا پہنچے. مینا پہنچنے کے بعد کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کرنا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز، عصر کے ٹائم عصر کی نماز، مغرب کے ٹائم مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے ٹائم فجر کی نماز. یہ ساری نمازیں قصر کر کے پڑھنا ہے. ظہر 2، عصر 2، مغرب 3، عشاء 2 اور 1 وتر، فجر 2 کر کے 4. یعنی ٹوٹل کتنے وقت کی نماز ہو گئی اب آپ کے پاس؟ 5 وقت کی نماز جو آپ کو 8 سے لے کر 9 تک مینا کے اندر ادا کرنا ہے. اس میں حاجی لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر قصر کیوں پڑھیں، ہم تو مکہ سے آئے ہیں، ہم نے تو ابھی مکہ سے سفر کیا ہے. تو کئی حاجی لوگ وہاں پر ہمارے پوری نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا اس میں حج کے پورے سفر میں، یعنی جو 5 دن کا حج کا سفر ہوتا ہے نا، آپ نے پوری نمازیں قصر کر کے پڑھی. آپ نے نمازوں کو پورا مکمل نہ مینا میں پڑھا، نہ عرفہ میں، نہ مزدلفہ میں، نہ دوبارہ مینا میں. تو اس لیے نمازیں پوری نہیں، وہاں پر قصر پڑھی جائے گی. اور جمع کب کرنا ہے وہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے دن الگ الگ ڈے وائز لکھیے گا تاکہ دقت نہ آئے انشاءاللہ. 8 تاریخ کیا کرنا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد مینا پہنچ گئے، ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب عشاء اپنے وقت پر، اور اگلے دن 9 تاریخ کی فجر اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنی ہے. اب لکھیے 9 تاریخ. 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے عرفہ کا دن. جیسے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے نا 8 تاریخ کو، ویسے 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے عرفہ کا دن. اب 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حج کرنے والا عرفہ کے میدان کی طرف سفر کرتا ہے. مینا سے آپ کو کہاں جانا ہے؟ عرفہ جانا ہے. عرفہ کے میدان میں جانا ہے. میدان میں جا کر دعائیں، اذکار، توبہ، استغفار، اللہ تعالی سے معافی،
اپنی ضرورتوں کا سوال، یہ عرفہ کے پورے دن کا عمل ہے، ایک ہی عمل کرنا بس اس دن، صرف دعا دعا دعا۔ اور آپ جانتے ہیں حج کا سب سے قیمتی پارٹ کون سا ہے؟ عرفہ۔ یہ حج کا سب سے قیمتی پارٹ ہے، سب سے اہم پارٹ ہے، جس میں لوگ ہمارے یہاں بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، باتیں کر کے، محفلیں بنا کر، جمع ہو کر خوب باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا۔ تو اللہ کے لیے جب آپ کو اللہ تعالی حج کی سعادت عطا فرمائے تو عرفہ کے دن کی بڑی اہمیت جانیے۔ اب میں نے بتا دیا 8 تاریخ کا پورا دن آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد آپ کو عرفہ کے میدان میں چلے جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف دعا مانگنی ہے۔ اب وہاں پر کیا عمل ہوگا؟ وہاں پر ظہر اور عصر کو جمع کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، یا آپ ہر چیز الگ الگ لکھ لینا، کنفیوز نہ ہو جائیں۔ مینا میں اپنے اپنے وقت پر نماز قصر پڑھنا ہے، لیکن عرفہ میں ظہر عصر کو ایک ساتھ ملا کر 2 رکعت یعنی قصر پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، آپ مسجد میں پہنچ پائیں، جو عرفہ کے اندر مسجد ہے اس میں پہنچ پائیں، مسجد نمرہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ خطبہ بھی ہوتا ہے، تو خطبہ سننا چاہیے۔ خطبے کے بعد ظہر عصر کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت، وہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں، مسجد تک نہ بھی جا پائیں، تو اپنی جگہ پر آپ کو 2 ظہر 2 عصر جمع کر کے ادا کرنی ہے۔ دعا مانگنا، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، خوب اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور خاص طور پر وہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سب سے قیمتی دعا ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دعا کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے 9 تاریخ عرفہ کے دن میں۔ یہاں پر ایک چیز آپ اور لکھ لیں کہ عرفہ کے پورے میدان میں آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جبل رحمت کو تلاش کرنا، جبل رحمت کے قریب جانا، قریب جا کر اسی پر رکنا، وہاں ازدحام ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے، بھٹک جاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہیں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے، عرفہ کا پورا میدان موقف ہے، آپ کہیں پر بھی رک سکتے ہیں۔ تو عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کا آپ کو پورا دن گزارنا ہے، فجر بعد سے لے کے مغرب تک، اور ظہر عصر کو جمع کر کے عرفہ کے میدان میں پڑھنا ہے۔ اب جب سورج ڈوبنے لگ جائے، سورج ڈوب جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، تب آپ کو مغرب کی نماز پڑھے بنا مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ نماز وہاں نہیں پڑھنا ہے عرفہ کے میدان میں۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز چھوڑ کر، نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی نماز وہاں نہ پڑھتے ہوئے، اب رات کو یعنی 9 تاریخ کی جو یہ رات آ رہی ہے، مغرب آ رہی ہے، جو اصل میں 10 تاریخ لگ جائے گا وہاں سے، پر اسے 9 تاریخ ہی کہا جاتا ہے، تو اس کی رات میں حج کرنے والا مزدلفہ کے میدان کی طرف جائے گا، اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے 3 2 اور وتر پڑھا جائے گا، جیسے ہم سفر میں نماز پڑھتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف عرفہ اور مزدلفہ میں نماز کو جمع کرنا ہے آپ کو، پر باقی مینا میں جب تک رہیں گے اپنے وقت پر قصر کر کے نماز پڑھنی۔ فرق یاد رکھیے گا۔ اب 9 تاریخ کو دن گزارا آپ نے عرفہ میں، ظہر عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھ لی۔ اب جب مغرب میں ڈوبنے کا، سورج ڈوبنے کا وقت ہوا، تب آپ چلے مزدلفہ کی میدان کی طرف۔ مزدلفہ کے میدان میں گئے، اور ایسا مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں کیا منظر ہوتا ہے، وہ ایک جیسے سفید 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 چلے جا رہے ہیں عرفہ کی زمین پر، سارے روڈ پہ چاروں طرف زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں، انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ اور وہاں پر الحمدللہ عرب کو جو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا ہے، کوئی پانی بانٹتا ہے، کوئی کھانا بانٹ رہا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، جس کی جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ آپ کو راستے کے لیے، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ ضیوف الرحمان ہیں، رحمان کے مہمان ہیں۔ مینا سے آپ نکلیں گے نا عرفہ کے میدان تک، پورے راستے لوگ آپ کو ملیں گے۔ عرفہ کے میدان سے جب مزدلفہ جائیں گے، پورے راستے آپ کو لوگ ملیں گے، خدمت کرنے والے، آپ کو دینے والے، آپ کا سپورٹ کرنے والے۔ اب آپ پہنچے جب مزدلفہ کے میدان میں، تو اس میدان میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً 7:30 8 کے قریب کا وقت ہو جاتا ہے، کبھی 9 بھی بج جاتی ہے آدمی اگر دھیرے آئے تو۔ اب مزدلفہ کے میدان میں آپ پہنچیں گے، وہاں مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا ہے۔
کیونکہ اگلے دن بہت سارے کام ہیں آپ کو. تو مزدلفہ کی رات میں کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. وہاں پر بھی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مشعر الحرام، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. مشعر الحرام مسجد کا نام ہے. مسجد میں جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو پورے مزدلفہ میں جہاں موقع ملے وہاں پر آپ کو رات کو آرام کرنا ہے اور کنکریاں بننا ہے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. 11، 12، 13 11، 12، 13 کو آپ کو 3 شیطان جنہیں کہا جاتا ہے نا، 3 شیطان وہاں پر ہیں جنہیں 3 شیطان کہا جاتا ہے. 3 شیطان انہیں کنکری مارنا رہتی ہے. اور 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہوتی ہے. تو کنکری آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مزدلفہ کے میدان سے. مزدلفہ کے میدان سے آپ کنکریاں بینیں گے، کنکریاں تلاش کریں گے، کنکریوں کو جمع کریں گے. ویسے وہاں پر اتنا پریشان نہیں ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر کئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کنکریوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پیکٹ بنا کر وہ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے. تو تقریباً آپ کو وہاں پر اب کتنی کنکریاں لینی ہیں؟ ایک شیطان کو 7 کنکری مارنا ہوتی ہے. تو پہلے دن تو ایک کو ہی مارنی ہے اور اگلے جو اس کے بعد کے 3 دن ہیں اس میں تینوں کو مارنا ہوتی ہے. تو تقریباً 10 بار شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. اور اگر 7 کنکری مارنی ہے مطلب کتنے کنکری چاہیے آپ کو؟ 70 کنکری. مطلب چھوٹے چھوٹے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ جمع کریں گے ایک تھیلی کے اندر اور اسے مزدلفہ کی رات میں آپ آرام کریں گے، سو جائیں گے. وہاں پر عبادت، جب بھائی ٹھیک ہے جاگ رہے ہیں تو آپ ذکر کر لیجئے، ورنہ وہاں پر اصل کوئی عبادت نہیں ہے، وہاں پر صرف سونا ہے، آرام کرنا ہے. اب وہاں پر کب تک آرام کرنا ہے آپ کو؟ 10 تاریخ کی فجر کی نماز تک. 10 تاریخ کی فجر کی نماز تک آپ وہیں رکیں گے، وہیں آرام کریں گے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو مینا کی طرف جانا ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہ اگر کسی کے ساتھ عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے اور بیمار ہوں تو اسے اجازت ہے وہ آدھی رات میں بھی مزدلفہ سے نکل کر مینا کی طرف جا سکتا ہے. کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 9 تاریخ کو آپ کو رات کو پوری رات مزدلفہ میں رکنا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، تکلیف ہو، بیمار ہو تو وہ آدھی رات کو بھی نکل سکتا ہے مینا کی طرف، آدھی رات کو بھی مینا جا سکتا ہے. نہیں تو اصل عمل یہ رہے گا کہ آپ 9 تاریخ کی پوری رات کہاں سوئیں گے؟ مزدلفہ میں. 10 تاریخ کی صبح فجر کی نماز کو ادا کریں گے کہاں؟ مزدلفہ میں. 10 تاریخ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے مینا کی طرف. 10 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ مینا. آپ جائے اگر آپ نا تاریخ سے لکھ لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی. جیسے میں بتا رہا ہوں 8 تاریخ یوم الترویہ مینا میں رہنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے. 9 تاریخ کی صبح فجر پڑھ کے عرفہ کی طرف جانا ہے، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھنی ہے. 9 تاریخ کی رات کو مزدلفہ جانا ہے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے. 10 تاریخ کی فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مینا کی طرف. مینا جائیں گے. مینا جانے کے بعد اب آپ کو یہاں پر 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں مینا میں؟ 4 کام ہوتے ہیں مینا کے اندر. مینا میں جا کر سب سے پہلے آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. اب وہاں پر شیطان تو نہیں ہے پر یہ وہی شیطان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو وہاں پر 3 جگہ پر آ کر شیطان نے آپ کو بہکایا تھا. وہ جگہ آج سمبول بن چکی ہے، وہاں پر ایک پلر بنا دیا گیا ہے اور وہاں پر ہم لوگ کنکری اس لیے مارتے ہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ شیطان تو ہمیں جب بھی بہکانے آئے گا نا ہم تجھے مار دیں گے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم تیری پیروی نہیں کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جس کا حکم دیا اللہ تعالی نے اور عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بول کر آپ مینا سے کہاں جائیں گے؟ شیطان کو کنکری مارنے. اب شیطان تو تینوں آئیں گے، وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے، چھوٹا، بیچ کا اور بڑا شیطان جو ہوتا ہے اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں. تو صرف اس دن 10 تاریخ کو آپ کو 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا. دوسرا کام قربانی کرنا. تیسرا کام حلق کرنا یا کٹنگ کروانا. ایک بار عمرے میں کٹنگ کی اور ایک بار حج میں بھی کرنا پڑے گی اگر حج ساتھ میں کر رہے ہیں تو. پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام حلق یا کٹنگ کرنا اور چوتھا کام طواف افاضہ کرنا، جو پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. طواف افاضہ یہ کام ہوتے ہیں 10 تاریخ کے
لیکن آپ طواف میں یہ لکھ لیجئے گا کہ طواف 13 تاریخ تک بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 10 تاریخ کو کرنا ہے، آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں اور 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ 10 کو بھی کیا جا سکتا ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی اور 13 کو بھی۔ طواف آپ 4 دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کے 4 کام ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کام پہلے کوئی کام بعد ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ٹوٹل یہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے مینا سے نکلے، مزدلفہ سے نکلے مینا کی طرف۔ اب مینا نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، بڑے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا۔ اب قربانی ہر آدمی کے پاس تو موقع ہوتا نہیں کہ وہ خود قربانی کرے، خود کر پائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے وہاں پر ہم راجی بینک ہوتی ہے اس پہ جمع کرتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ پرسنل بھی کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بینک کو دے دیا ہے تو بینک کا کام ہے وہ اپنا ٹینشن ختم، اپن نے دے دیا نا، موکل بنا دیا، اپنا کام ختم، تو وہ دوسرا کام اپنے کو نہیں کرنا ہے۔ بچا کیا تیسرا کام، حلق یا کٹنگ کروانا، یا پورے گنجے ہو جائیں مرد یا کٹنگ کرا لیں، اور خواتین ہو تو انگلی کے ایک پور کے برابر نیچے سے چوٹی کے اینڈ سے اپنے بالوں کو کاٹ لیں گی، اور اس کے بعد کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب آپ حلال ہو گئے، حلق کرانے کے بعد آپ کیا ہو گئے، حلال ہو گئے۔ نہا لیجئے، کپڑے پہن لیجئے، کپڑے پہن کر بھی طواف کر سکتے ہیں اور چاہے تو احرام میں بھی طواف کر سکتے ہیں، جیسا انسان کی مرضی، کوئی باؤنڈیشنز نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جیسے چاہیں آسانی ہے شریعت کے اندر۔ لیکن حلق کرانے کے بعد آدمی پاک ہو گیا، حلال ہو گیا، حلال ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی پابندی احرام کی باقی نہیں رہے گی، چاہے تو کپڑے پہن کر جائے، چاہے تو احرام پہن کر جائے۔ اب کہاں جانا ہے اسے، مکہ، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، جسے ہم طواف افاضہ کہتے ہیں، جو حج میں 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے بیچ میں کیا جاتا ہے، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اور وہ بھی منظر واقعی یعنی اللہ تعالیٰ سب کو طاقت توفیق دے۔ شاید میرے چینلز پر بھی میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، پچھلے دنوں جب میں گیا تھا تو وہاں کی ویڈیوز میں نے بنا کر کئی ویڈیوز ڈالی تھی تاکہ لوگوں کو معلومات ملے۔ فیس بک پر بھی میرے پیج پر تھی، یوٹیوب پر بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، کئی تاریخی مقامات میں نے اس میں بتائے، خاص طور پر کعبہ کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ بڑا یعنی واقعی ایسا منظر ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو آنکھیں بند کر کے محسوس اگر کریں تو آپ کو لگے گا کیا منظر ہوتا ہے۔ کالا، گورا، بڑا، چھوٹا، ناٹا، لمبا، انگریز ہے، چائنیز ہے، ہندی ہے، کالا ہے، گورا ہے، سارے ایک ساتھ ایک جگہ پر ایک عمل، سب ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ ایک عمل کر رہے ہیں، سارے مومن، سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کوئی فرق نہیں رنگ کا، کوئی فرق نہیں زبان کا، کوئی فرق نہیں اونچ نیچ، کوئی بھید بھاؤ، کوئی کسی طرح کا فرق وہاں پر نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ ایک عمل کرتے ہیں۔ اور ایک تعجب آپ کو یہ ہوگا کہ وہاں پر جب دعا پڑھتے ہیں نا، سب ایک ساتھ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جس کی زبان انگریزی وہ بھی یہی بولتا ہے، اسپینش بھی یہی بولتا ہے، چائنیز بھی یہی بولتا ہے، افریقن بھی یہی بولتا ہے، چاہے آپ کی زبان کچھ بھی ہو، پر سارے وہاں ایک عربی زبان میں پکارتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑا روحانی وہ منظر ہوتا ہے، اور وہاں جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، میرا دین، میرا مذہب اور میرا اتحاد کیا ہے۔ بہرکیف 10 تاریخ کو یہ چوتھا عمل جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق یا قصر کروانا، اس کے بعد طواف افاضہ کرنا۔ میں نے بتایا 13 تاریخ تک طواف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ وہ عمل کرنے کے بعد آپ کہاں ریٹرن آئیں گے، مینا۔ مینا میں آپ لکھ لیں ایک ساتھ 11, 12, 13، 3 دن اب آپ کو کہاں رہنا ہے، مینا میں رہنا ہے۔ مینا میں رہ کر کرنا کیا ہے، پھر یہاں پر فرق ہے، کنفیوز مت ہوئیے گا۔ 8 تاریخ کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر پڑھنا تھی، 9 تاریخ کو ظہر اثر بھی جمع کی عرفہ میں، مزدلفہ میں مغرب عشاء جمع کی۔ اب جب واپس آپ 10 تاریخ کو مینا آ گئے نا، تو 10 سے لے کر 13 تک مینا میں آپ کو اپنے وقت پر نماز قصر کر کے پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اپنے وقت پر۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ ہمارے ہندوستانی بھائی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی پوری نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھوڑی، ہم تو مکہ سے آئے، مکہ سے تو پاس میں ہے۔ تو بھائی یہ اپنے دماغ سے یہ نکال لیجئے کہ جو نماز آپ قصر کر رہے ہیں، قصر آپ سفر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں،
یہ حج کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں. فرق ہے. فرق اگر سمجھ جائیں گے نا بالکل کنفیوژن نہیں ہوگا. قصر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم سفر میں ہیں, سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ حج کی نماز ہے جو قصر کر کے پڑھی جائے گی. تو 10 تاریخ کو مینا میں اپنے اپنے وقت پر نماز قصر کر کے, ظہر کی نماز قصر, عصر مغرب عشاء اپنے اپنے وقت پر قصر. 10 کو بھی پڑھیں گے, 11 کو بھی پڑھیں گے, 12 کو بھی پڑھیں گے اور 13 کو بھی پڑھیں گے. اب مینا میں آپ کو عمل کیا کرنا ہے؟ تو مینا میں آپ کو 11, 12, 13 3 دنوں تک زوال کے بعد تینوں شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے. پہلے چھوٹے کو, پھر بیچ والے کو, پھر بڑے کو. 7 کنکری مارنا ہے زوال کے بعد. اگر جب بھی وقت ملے, کیونکہ ازدحام زیادہ ہوتا ہے, بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, تو ٹائمنگ کو بانٹا جاتا ہے. کچھ خیمے بند, کچھ کھولے جاتے ہیں, ٹائمنگ ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو جیسا آپ کو وہاں پر ٹائمنگ دیا گیا اس ٹائمنگ کے اکارڈنگ آپ جا سکتے ہیں. آپ جائیں گے, 7 تینوں شیطان کو کنکری ماریں گے اور دوبارہ اپنے خیمے کے اندر واپس آ جائیں گے. کیونکہ مینا کے اندر 11, 12, 13 کی رات رکنا ضروری ہے. دن میں اگر آپ کہیں چلے بھی گئے, پر رات آپ کو کہاں رکنا پڑے گی؟ مینا میں رکنا پڑے گی. تو رات کو مینا آ جائیں, مینا میں قیام کریں. اب مینا میں قیام کے دنوں میں دعائیں, نمازیں, نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اذکار, دین کی دعوت, کیونکہ لوگ وہاں ٹوٹلی فری ہوتے ہیں. ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے, اس میں 100, 200, 300 لوگ ہوتے ہیں. خواتین کے خیمے الگ, جینٹس کے خیمے الگ ہوتے ہیں. آرام سے بیٹھیں, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو دین کی بات کریں, قرآن کا ترجمہ کر دیں, کوئی بھی اچھی چیز لوگوں تک پہنچا دیں, کیونکہ دماغ بالکل خالی ہوتا ہے دین سننے کے لیے. تو 11, 12, 13 کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے سوائے شیطان کو کنکری مارنے کے. ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے گا اور شیطان کو کنکری روزانہ مارنی ہے. پر اس میں ایک پوائنٹ یہ لکھ لیجئے کہ شیطان کو کنکری مارنے کا مطلب ہے ایک اشارہ. وہاں شیطان نہیں کھڑا ہوا ہے, تو اس لیے کنکری چھوٹی چھوٹی مارنی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں, کبھی کبھی حاجی صاحب بڑے جوش کے اندر آ جاتے ہیں, کئی لوگ تو گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. کنکری مار رہے ہیں اور وہیں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے شیطان سامنے ہی کھڑا ہوا ہے. بھائی شیطان نہیں ہے, وہ ایک نشانی ہے. آپ شیطان کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہو, لیکن اس کا مطلب کیا گالیاں دی جائے گی؟ بڑے بڑے پتھر پھینکنے لگتے ہیں, کوئی بوٹل پھینکتا ہے, کوئی چپل جوتے پھینکنے لگ جاتے ہیں. جوش جذبہ زیادہ آ جاتا ہے نا. اور ہمارے ہندوستانی, میں نے کہا نا, بڈھے حضرات زیادہ جاتے ہیں, عمر دراز لوگ زیادہ جاتے ہیں, تو کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے جذبات پر. تو اس لیے خود بھی سمجھیں اور جو اپنے گھر سے جائیں انہیں بھی سمجھا کر بھیجیں کہ یہ صرف ایک نشان ہے. جس نشان پر میرے اور آپ کے نبی نے کنکری ماری ہے, تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارنا ہی کافی ہے. وہاں پر چلانا ہے, گالیاں دینا ضروری نہیں ہے, اور ویسے بھی جائز نہیں ہے یہ سارے عمل. تو 3 دنوں تک جائیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں 7 ایک شیطان کو ماریں اور اپنے خیمے میں واپس آ جائیں. تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کا یہ حج مکمل ہو گیا. صرف ایک آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو بھی ریٹرن آنا چاہے مکہ تو وہ آ سکتا ہے, یعنی 13 کو رکنا ضروری نہیں ہے. 12 تاریخ کو بھی مغرب کے پہلے اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں. 12 تاریخ کو اگر کوئی نکلنا چاہے تو مینا سے نکل سکتا ہے, لیکن 13 تک رکنا افضل ہے. 13 تک رکے تو زیادہ بہتر ہے. یہاں پر آ کر یہ ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے. 1-2 چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, میں آپ کے سامنے اس کو بھی ذکر کر دوں تاکہ حج کا آج ہمارا باب مکمل ہو جائے انشاءاللہ. کیا کفن کو زمزم سے دھونے سے کوئی فضیلت ہے؟ حاجی لوگ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. وہاں پر احرام جو پہنتے نا اس کو زمزم سے دھو کر لاتے, گھر لا کے رکھتے اور یہ وصیت کر دیتے میں مروں تو اسی زمزم والے کفن میں. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کفن کو زمزم سے دھو لیجئے یا کسی بھی چیز سے دھو لیجئے, اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو ثواب, ورنہ یہ زمزم سے دھونا آپ کو عذاب بھی دلوا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے, میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. انہوں نے کہیں حکم نہیں دیا کہ زمزم سے اگر دھو گے تو قبر میں فرق پڑ جائے گا, کفن میں فرق پڑ جائے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کفن کو کس چیز سے دھو کر لائے ہیں. کفن کا کوئی سسٹم شریعت میں ایسا موجود نہیں ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو حالانکہ کل بھی اشارہ کر دی تھی, وہاں پر ہر چیزوں کو چومنا, پتھروں کو, دیواروں کو, دروازوں کو, پہاڑوں کو, زمین کو, ہر چیز کو چومنا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, شریعت کا طریقہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی افضلیت ہوتی تو سوچئے میرے اور آپ کے نبی جنہوں نے پورا حج کا طریقہ سکھا دیا, کیا وہ ہمیں خالی چھوڑ دیتے؟ وہ ہمیں بتاتے نا کہ بھئی عرفہ میں رک رہے ہو, مزدلفہ میں ایسے نماز پڑھ رہے ہو, مینا میں یہ عمل کر رہے ہو, تو چومنا بھی آپ سکھاتے نا. آپ نے نہیں سکھایا, اس کا مطلب یہ عمل صحیح نہیں ہے. ایک اور چیز,
اگر کسی عورت کے پاس محرم رشتہ دار موجود نہ ہو تو وہ جھوٹ بول کر حج کرنے نہ جائے. کئی لوگ جھوٹے رشتے بناتے ہیں، ہمارے ایجنٹ لوگ بنوا دیتے ہیں جھوٹے رشتے. 3 عورتوں میں ایک بھائی بنا ڈالتے ہیں کسی کو بھی، وہ سب کو لے کر جا رہا ہے. تو آپ دنیا میں تو لوگوں سے چھپا لوگے، پر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تو اگر آپ کے پاس محرم نہیں ہے تو آپ پر حج عمرہ فرض نہیں ہے. محرم ہے تبھی حج اور عمرہ فرض ہے. تو اس لیے جھوٹ بول کر ہمیں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ اس کے بعد پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ طواف کے ہر چکر کی اور سعی کے ہر چکر کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. طواف کا چکر 1 چکر 2 کی دعا، سعی کے چکر 1 چکر 2 کی دعا کہیں بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ عمل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور آخری رکن یمانی کو چومنا، جو میں نے کل بتا بھی دیا تھا، پھر بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ رکن یمانی کو چومنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے. صرف حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اس لیے اسی کو چومنا ہمارے لیے کافی ہے. تقریباً یہاں پر میرے علم کے مطابق تقریباً ہمارے حج اور عمرے کے مسائل مکمل ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے توفیق دی تو انشاءاللہ اصول حدیث آپ کے سامنے آئیں گے. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آگے دروس میں انشاءاللہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اتنا سننے کے بعد تو اب طلب جاگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.